ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ اگر اسے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں تو آپ یقین جانیں آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے اور رتبے کے اعتبار سے امام الاولیاء حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ کے ایک پڑوسی یہودی تھا۔ وہ کہیں کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا تو بیوی غربت کی وجہ سے اپنے گھر میں چراغ بھی روشن نہ کر سکی۔ حالات ایسے تھے، غربت تھی، تو اندھیرے کی وجہ سے اس کا بچہ تمام رات روتا رہتا۔ آپ کو پتہ چلا تو اب آپ ہر رات اس کے ہاں چراغ رکھ آتے۔ جب یہودی واپس آیا تو اس کی بیوی نے اسے سارا ماجرا بتایا۔ واقعہ سنانے کے بعد وہ بڑا حیران ہوا اور یہودی بولا کہ کس قدر افسوسناک یہ بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں اتنا عظیم بزرگ ہے اور ہم گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ اب اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے کہ جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ چراغ نہ ہونے کی وجہ سے، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے بچہ ساری رات روتا تھا، تو حضرت نے چراغ کا اہتمام کیا۔ یعنی اس کی بیوی نے اسے حضرت باجزید رحمۃ اللہ کا عمل بتایا اور اسی عمل کی وجہ سے وہ یہودی مجبور ہو گیا یہ بات کرنے پر کہ کتنی افسوسناک یہ بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں اتنا عظیم بزرگ رہتا ہے۔ اب وہ پڑوس میں حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ نئے نہیں آئے تھے، پرانے ہی تھے۔ اسے بھی پتا تھا کہ یہ ایک مسلمان بزرگ ہے، لیکن جب اس کی بیوی نے اس کو بتایا کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے، یہ کام کیا، یعنی یہ عمل اس واقعے کا جوہری پہلو ہے، تو اس نے کہا کہ پھر کتنی افسوسناک بات ہے کہ اتنی عظیم ہستی ہمارے پڑوس میں ہو اور ہم اس کی صحبت سے محروم رہیں۔ تو یہ سن کر تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حضرت باجزید رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو ایک علمی مقام ہے بزرگان دین کا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہ صاحب علم لوگ ہوئے ہیں اور اللہ کا فرمان ہے کہ میرا سب سے بڑا انعام بھی علم ہے اور اس سے بڑا انعام ہے اس علم کی سمجھ۔ لیکن اگر آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے کوئی ایک عمل آپ جوہر کی صورت میں اپنی زندگی میں لے آئے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یقین جانیں ہمیں تو یہ چیزیں میسر ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پڑوس میں تو کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی عیسائی نہیں ہوتا، جبکہ یہ جو بزرگ تھے یہ عام معاملے تھے، ان کے عرب میں عام معاملہ تھا، یہودی عام تھے۔ تو ایک یہودی کے ساتھ ان کا یہ عمل ہے، جبکہ ہمارے ارد گرد سب مسلمان ہیں، اس کے باوجود آپ غور کریں کہ کبھی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہو، اگر نہیں کیا تو اس پہ غور کریں، سوچیں کہ اس کی بیوی نے جب اسے بتایا، کیا بتایا کہ وہ ایک عمل بتایا، وہ ایک عمل ہی تھا جس نے دونوں میاں بیوی کی زندگی بدل دی۔ نہ صرف دونوں میاں بیوی کی، اس بچے کی بھی۔ وہ بچہ
جو فطرت الہیہ پر تو مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کو یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں. تو آپ کے ایک عمل نے نہ صرف اس میاں بیوی کو جہنم کی آگ سے بچایا، اس بچے کو بھی بچایا جو فطرت الہیہ پر مسلم ہی تھا، تو اس کو اس کا ایمان لوٹا دیا اپنے ایک عمل سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے. شکریہ.